أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ خاک صاحب نے اپنے 18 ستمبر 2020 کے لیکچر خطبہ جمعہ میں قبرستانی جماعت احمدیہ کے نام نہاد خلیفوں، ان کے پیٹ پرست مولویوں، ان کے ارباب و اختیار اور ان کے جیالوں کو یہ چیلنج دیا تھا کہ قرآن کریم اور امام مہدی و مسیح موعود کے مبشر الہامات کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے چلہ ہوشیارپور میں بخشے گئے ذکی غلام، یعنی جسے ملہم نے مجھ سے موت کا ٹائٹل دیا تھا، اور جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ اس ذکی غلام کو اللہ تعالیٰ نے محمدی مریمت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا نہیں کیا تھا۔ اگر کوئی قبرستانی احمدی قرآن کریم اور مرزا غلام صاحب پر نازل ہونے والے مبشر الہامات جو کہ اسی ذکی غلام کے حوالہ سے نازل ہوئے تھے، اگر کوئی قبرستانی احمدی قرآن کریم اور مبشر الہامات کی روشنی میں یہ ثابت کر دے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکی غلام، یہ نشان رحمت یعنی مجھ سے موعود کو محمدی مریمت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا کیا تھا، اور وہ مرزا بشیر الدین محمود احمد تھے، تو خاک سر اسے نہ صرف منہ مانگا انعام دے گا بلکہ اپنے دعاوی یعنی موعود ذکی غلام مسیح الزمان یا موعود محمدی مسیح ابن مریم یا موعود مجدد صدی 15 پر بھی نظر ثانی کرنے کے لیے تیار ہے۔ میری اس خطبہ جمعہ کے بعد ایک قبرستانی جیالے جناب اکرم محمود عرف خالد واسطی صاحب نے خاکسار کے اس چیلنج کو قبول کر کے مجھے کج بحثی کرنے کے لیے اسکائپ پر ڈیبیٹ کرنے کی دعوت دی۔ خاکسار نے اپنے 23 ستمبر 2020 کے لیکچر میں اس مذکورہ جیلے پر یہ اتمام حجت کر دی کہ میں نے تو 1993 سے قبرستانی جماعت احمدیہ کے نام نہاد خلیفوں، پیٹ پرست مولویوں، ارباب و اختیار اور جالوں پر قطعی دلائل کے ذریعے یہ ثابت کر دیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
محمدی مریم مرزا غلام احمد الاسلام کو معوذ ذکی غلام بطور جسمانی لڑکا نہیں بخشا تھا، اور اس طرح اب گیند تو قبرستانی جماعت احمدیہ کی کورٹ میں ہے۔ جالہ صاحب، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ قرآن کریم اور مرزا غلام احمد الاسلام پر ذکی غلام کے حوالہ سے نازل ہونے والی الہامی بشارتوں کی روشنی میں خاکسار کے آگے بذریعہ دلائل یہ ثابت کر کے دکھائیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم مرزا غلام احمد علیہ السلام کو چلہ ہوشیارپور میں بخشا گیا معوذ ذکی غلام یعنی مسلم موت اسے بطور جسمانی لڑکا دیا تھا، اور وہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد تھے۔ تو یہ میں نے کہا اپنے 23 ستمبر 2020 کے لیکچر میں جالہ صاحب کو کہ یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے، اور خاکسار نے اب گیند کو جماعت احمدیہ قبرستان کی کورٹ میں ڈالا ہوا ہے۔ میں نے انہیں یہ بھی کہا تھا کہ آپ قرآن کریم میں سے کوئی ایک مثال مجھے دے دیں جس کے مطابق یہ ثابت ہوتا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کسی پیدا شدہ وجود کے متعلق بھی الہامی بشارتیں نازل فرمائی ہوئی ہیں۔ یعنی قرآن کریم میں اگر ایک مثال اس طرح کی مل جائے تو ہمارے لیے پھر یہ قطعی طور پر آسان ہو جائے گا کہ ہم ان تمام الہامی بشارتوں کو جو مرزا بشیر الدین محمود احمد کی پیدائش کے بعد یعنی 12 جنوری 1899 کے بعد اور مرزا غلام صاحب پر نازل ہوئی تھی، تو ان کے نازل ہونے کا ہمیں ایک جواز مل جائے گا کہ قرآن کریم میں ایک مثال موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے کر لیا کرتا ہے کہ کسی غلام کی پیدائش کے بعد بھی اس پر اس کے حوالہ سے ملہم پر الہامی بشارتیں نازل فرما سکتا ہے۔ لیکن میں یہاں پر جالہ صاحب سے بھی کہوں گا اور پوری جماعت احمدیہ قبرستان کے جو احمدی بہن بھائی اور بزرگ ہیں ان سے بھی اور سامعین کرام سے بھی کہوں گا کہ قیامت تک بھی کوئی انسان، کوئی مائی کا لال قرآن کریم میں سے کوئی اس قسم کی ایک مثال ثابت کر کے مجھے نہیں دے سکتا، ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ کار ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی برگزیدہ اپنے نبی کو کسی غلام کی بشارت دے، بشارت کے بعد اللہ تعالیٰ اس غلام کو خواہ وہ حلیم غلام ہو، خواہ وہ علیم غلام ہو، خواہ وہ یحییٰ ہو، خواہ وہ ذکی غلام ہو، اللہ تعالیٰ اس ملہم کے گھر میں وہ غلام پیدا کر دے۔ اس غلام کے پیدا کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس ملہم پر، اس برگزیدہ نبی پر، اسی پیدا شدہ غلام کے حوالہ سے پیدا شدہ غلام کے متعلق الہامی بشارتیں پھر اللہ تعالیٰ نازل فرمانا شروع کر دے یا نازل فرماتا رہے۔ ایسی کوئی مثال یعنی یہ ثابت نہیں ہو سکتا، کیونکہ ویسے بھی نارمل اگر دیکھا جائے دنیا میں بھی یہ ایک عقل کی مطابق بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان سے کوئی وعدہ کرے کسی بات کا یا کسی چیز کا، وہ چیز اس کو دے دے، اس کے دینے کے بعد پھر اسی چیز کے دینے کے کوئی بندہ دوسرے بندے سے وعدہ کرتا رہے، یہ عقل کے خلاف بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ کا حکیمانہ کلام ہے آسم کے دل مصطفیٰ پر نازل ہوا تھا، اس میں جو طریقہ کار اپنایا ہوا ہے، بتایا ہے اپنے بندوں کو، وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی پیدا شدہ جو غلام ہوتے ہیں جو دنیا میں بشارت دیے گئے ہوں، تو ان کی پیدائش کی بات اللہ تعالیٰ ان کی پیدائش کے حوالے سے کبھی بھی ملہم پر الہامی بشارتیں نازل نہیں فرمایا کرتا۔ اور میں پھر بھی کہتا ہوں کہ جماعت احمدیہ قبرستان کا کوئی بھی نام نہاد خلیفہ، کوئی بھی پیٹ پرست مولوی، کوئی بھی جالہ قرآن کریم سے قیامت تک کوئی ایک مثال نہیں ایسی دے سکتا۔ لیکن سامعین کرام، مذکورہ جالہ صاحب دوبارہ کود کر میدان میں آ گئے۔ اس کے بعد میرے 23 ستمبر 2020 کے لیکچر کے بعد پھر جالہ صاحب جو ہے دوبارہ کود کر میدان میں آ گئے، اور اس نے ایک مضمون بعنوان جمبا صاحب کے خلاف عقل و منطق مطالبے کا مسکت جواب میں یہ بڑک ماری کہ میرا تو یہ عقیدہ ہی نہیں ہے
کہ اللہ تعالیٰ پیدا شدہ وجود کے متعلق بھی دوبارہ بشارتیں نازل فرمایا کرتا ہے۔ سامعین کرام، خاکسار نے اپنے لیکچر نمبر 93 میں مذکورہ جیالہ صاحب پر یہ واضح کر دیا کہ ان کا یہ عقیدہ ہے، وہ بھلے مانے یا نہ مانے، لیکن ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا شدہ وجود کے متعلق بھی دوبارہ بشارتیں نازل فرمایا کرتا ہے۔ اور یہ صرف جیالہ صاحب کا عقیدہ نہیں، پوری جماعت احمدیہ قبرستان کا یہ عقیدہ ہے، کیونکہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کو جو 12 جنوری 1899 میں پیدا ہوئے تھے، اس کو مسلم موعود مان کر یہ عقیدہ ان کا بن جاتا ہے، کیونکہ وہ 12 جنوری 1899 کو پیدا ہو گئے، اور بشیر الدین محمود احمد کی پیدائش کے بعد 11 الہامی بشارتیں محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب پر نازل ہوئیں، اسی نشان رحمت، اسی ذکی غلام اور اسی مسلم موعود کے متعلق۔ تو ان کا عقیدہ یہ بن جاتا ہے۔ اور اس کا ثبوت میں نے جیالہ صاحب کو یہ دیا تھا کہ آپ چونکہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو صادق مانتے ہیں، ذکی غلام یعنی مسلم موعود کے متعلق ان پر نازل ہونے والی 13 مبشر الہامی بشارتوں کو بھی سچا مانتے ہیں، یہ بھی آپ مانتے ہیں کہ آپ کا جھوٹا اور خود ساختہ مدعی مسلم موعود مرزا بشیر الدین محمود احمد 12 جنوری 1899 کو پیدا ہوا تھا، یہ بھی آپ مانتے ہیں۔ آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کی پیدائش کے بعد محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام پر مسلم موعود کے حوالہ سے 11 الہامی بشارتیں دوبارہ نازل ہوئی تھیں، آپ یہ بھی مانتے ہیں، آپ کا ایمان ہے، وہ سچی الہامی بشارتیں ہیں۔ آپ ان 11 الہامی بشارتوں کو جیالہ صاحب سچا مانتے ہیں، سچا جانتے ہیں۔ تو جیالہ صاحب یعنی اکرم محمود عرف خالد واسطی صاحب، کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ آپ اور آپ کی قبرستانی جماعت احمدیہ یہ غیر قرآنی عقیدہ رکھتی ہے کہ پیدا شدہ وجود کے متعلق اللہ تعالیٰ دوبارہ بھی الہامی بشارتیں نازل فرما دیا کرتا ہے؟ یہ غیر قرآنی عقیدہ ہے آپ لوگوں کا، اور یہ نتیجہ ہے اس جھوٹے دعویٰ مسلم موعود کو ماننے کا، بشیر الدین محمود احمد کے جھوٹے دعویٰ مسلم موعود کو ماننے کا یہ نتیجہ ہے کہ آپ کو یہ غیر قرآنی عقیدہ اختیار کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ ان کا دعویٰ ہی جھوٹا تھا، وہ مسلم موعود تھے ہی نہیں، نہ اللہ نے ان کو بنایا تھا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے اس موعود ذکی غلام کو، اس موعود مسلم کو محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا کیا تھا۔ سامعین کرام، اور جناب اکرم محمود عرف خالد واسطی صاحب، جیسا کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب پر ذکی غلام یعنی مسلم موعود کے متعلق 11 الہامی بشارتیں نازل فرمائی تھیں، اور آپ کی قبرستانی جماعت احمدیہ اس کا کسی طرح بھی انکار نہیں کر سکتی، یعنی ان 11 الہامی بشارتوں کا آپ سب انکار نہیں کر سکتے، وہ سچی ہیں، اور مرزا غلام صاحب اپنے دعویٰ میں سچے تھے، اور حضرت مرزا غلام صاحب نے ان سب الہامی بشارتوں کو اپنی زندگی میں، اپنی کتابوں میں، اپنی اشتہارات میں شائع کر دیا تھا۔ کسی ایک اپنے حضور سامنے کسی ایک الہامی بشارتوں کو بھی چھپایا نہیں، الاعلان ان کو شائع کر دیا تھا۔ آپ لوگ ان الہامی بشارتوں کا انکار نہیں کر سکتے، لہذا آپ کا یہ عقیدہ غیر قرآنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی غلام کی بشارت دینے کے بعد اور اس غلام کو دنیا میں پیدا کرنے کے بعد بھی اس غلام کے متعلق الہامی بشارتیں بلہم پر نازل فرمایا کرتا ہے، یہ غیر قرآنی عقیدہ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک جھوٹے دعویٰ مسلم موعود کو مان کر آپ اسلام سے کتنے دور چلے گئے ہیں، قرآن کریم کی تعلیم سے، قرآن کریم سے کتنے دور ہو گئے ہیں، اور مرزا غلام صاحب کے مبشر الہامات سے کتنے دور ہو گئے ہیں، اور مرزا غلام احمد علیہ السلام کی احمدیت سے کتنے دور ہو جا پڑے ہیں۔ یہ نتیجہ ہے ایک غلط اور ایک جھوٹے دعویٰ مسلم موعود کو ماننے کا۔ سامعین کرام، اس کے بعد اب میں دیکھ رہا ہوں کہ جیالہ صاحب خاموش ہو گئے ہیں،
یہ ہوتی ہے سچ کی شان کہ اسے کبھی بھی کوئی شکست نہیں دے سکتا. وہ میدان میں کھڑا ہوتا ہے اور کوئی بھی مخالف اس کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں نہیں اتر سکتا. اور یہ ہوتا ہے جھوٹ کا اینڈ یا انجام کہ اسے بالآخر ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب یہ قبرستانی جیلے جو ہیں یعنی اس حوالے سے تو خاموش ہو گئے ہیں کہ جب میں نے ثابت کر دیا ان لوگوں کے آگے کہ آپ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا شدہ وجود کے بعد کبھی بھی اس کے متعلق الہامی بشارتیں نازل نہیں فرمایا کرتا، اور آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ پیدا شدہ وجود کے بعد بھی الہامی بشارتیں اللہ تعالیٰ نازل فرما دیا کرتا ہے، جیسے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کی پیدائش کے بعد 11 الہامی بشارتیں مرزا غلام صاحب پر نازل ہوئی تھی. اب اس کے بعد تو یہ خاموش ہو گئے ہیں کیونکہ میں نے ان سے ایک مثال مانگی کہ قرآن کریم میں سے ایک مثال دے دیں، لیکن یہ کہاں سے مثال دیں کیونکہ اس قسم کے مطلب کہ عقل و منطق سے عاری حماقت پر مبنی اس قسم کی مثالیں قرآن کریم سے کہاں مل سکتی ہیں. تو اب یہ جو ہیں سارے بطور خاص و جیلا صاحب جو کود کر میدان میں آیا ہے اور اس نے خاکسار کے متعلق ایک مضمون لکھا کہ جمبا صاحب کے خلاف عقل و منطق مطالبے کا مسکت جواب، تو وہ جیلا صاحب بھی اب خاموش ہو کر بیٹھ گیا ہے. تو اب یہ جو جیلے ہیں قبرستانی، انہوں نے الوطین کے حوالہ سے جدید سائنسی تحقیق کا نیا ڈرامہ رچانا شروع کر دیا ہوا ہے. تو آئندہ خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ تعالی خاکسار ان کی الوطین کے حوالہ سے جدید سائنسی تحقیق کے ڈرامے کا بھی پردہ چاک کرے گا. سامعین کرام، میں اس وقت آپ لوگوں کے آگے ایک اور بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں یا اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت احمدیہ قبرستان میں مرزا غلام صاحب کی جسمانی جو نسل ہے اس پر بڑا زور دیا جاتا ہے، ان کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے کہ حضور کی اولاد، حضور اسلام کی جسمانی لڑکے وغیرہ وغیرہ، اور آپ علیہ السلام کی جو روحانی اولاد ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں. ان کو کیلو مکوڑوں کی طرح سمجھا جاتا ہے، بھی وہ مزدور ہیں بیچارے، ان کی کوئی حیثیت نہیں مذہبی احمدیت میں. حالانکہ سراسر یہ غلط عقیدہ ہے اور یہ غلط چیزیں ہم احمدی جو ہیں ان کے دلوں اور دماغوں میں بٹھائی گئی ہیں بطور خاص بڑی سازش کے ساتھ. تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو احمدیوں کے ذہن میں یہ چیز بٹھا دی گئی ہے کہ جسمانی اولاد جو ہوتی ہے اس کا رشتہ بڑا اعلیٰ ہوتا ہے، مرزا غلام صاحب کی جسمانی اولاد جو ہے بڑی اعلیٰ، یہ سب غلط باتیں ہیں. کیونکہ بانی جماعت مرزا غلام صاحب علیہ السلام اس کی تکذیب کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ کوئی جسمانی جو رشتہ ہوتا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی بالمقابل روحانی رشتے کے. جیسا کہ حضرت مرزا غلام صاحب اپنی کتاب تریاق الکلاب حاشیہ میں روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 365 پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، کیوں آل کی اعلیٰ قسم کو چھوڑا گیا ہے اور ادنا پر فخر کیا جاتا ہے. تعجب کہ وہ اعلیٰ قسم امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آل ہونے کی یا اور کسی کے آل ہونے کی جس کی روح سے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روحانی مال کے وارث ٹھہرتے ہیں اور بہشت کے سردار کہلاتے ہیں، یہ لوگ اس کا تو کچھ ذکر ہی نہیں کرتے. اور ایک فانی رشتہ کو بار بار پیش کیا جاتا ہے جس کے ساتھ روحانی وراثت لازم و ملزوم نہیں. اور اگر یہ فانی رشتہ جو جسمانی تعلق سے پیدا ہوتا ہے ضروری طور پر خدا تعالیٰ کے نزدیک حقدار ہوتا تو سب سے پہلے قابیل کو یہ حق ملتا جو حضرت آدم علیہ السلام کا پہلوٹا بیٹا اور پیغمبر زادہ تھا، اور پھر اس کے بعد حضرت آدم ثانی کہ اس بیٹے کو حق ملتا جس نے خدا تعالیٰ کی طرف سے انہو عمل غیر صالحین کا لقب پایا. سو اہل معرفت اور حقیقت کا یہ مذہب ہے کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سفلی رشتہ کے لحاظ سے آل بھی نہ ہوتے تب بھی بوجہ اس کے کہ وہ روحانی رشتہ کے
لحاظ سے آسمان پر آل ٹھہر گئے تھے، وہ بلا شبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی مال کے وارث ہوتے، جبکہ فانی جسم کا ایک رشتہ ہوتا ہے تو کیا روح کا کوئی بھی رشتہ نہیں؟ بلکہ حدیث سے صحیح سے اور خود قرآن کریم سے بھی ثابت ہے کہ روحوں میں بھی رشتے ہوتے ہیں اور ازل سے دوستی اور دشمنی بھی ہے۔ اب ایک عقل مند انسان سوچ سکتا ہے کہ لا زوال اور ابدی طور پر آل رسول ہونا جائے فخر ہے، یا جسمانی طور پر آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونا جو بغیر تقوی اور طہارت اور ایمان کے کچھ بھی چیز نہیں۔ تو آپ سامعین کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ دیکھیں خدا تعالیٰ کے جو برگزیدہ انبیاء ہوتے ہیں ان کی اولادیں جو ہوتی ہیں ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، کیونکہ ایک عظیم اور ایک معزز انسان کی وہ اولاد ہوتی ہیں، اس میں کوئی مطلب کہ دو رائے نہیں ہے، ان کو دیکھنا چاہیے۔ لیکن ہرگز اس قسم کے ہمیں عقیدے اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ کسی برگزیدہ نبی کی جو اولاد ہے جسمانی وہ بہت بلند مقام رکھتی ہے، رکھتی ہے کیونکہ وہ ایک برگزیدہ نبی کی اولاد ہے، اور اس کی جو روحانی اولاد ہے اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہ دینا، یہ سراسر ہماری جہالت اور بے علمی کی باتیں ہیں۔ اصل میں دراصل اصل رشتہ ہوتا ہی روحانی ہے، جسمانی رشتے تو ہوتے ہی فانی ہیں، اور جسمانی رشتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ایک بیٹا ایسا باغی تھا جس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا جس نے اپنے باپ کے مشن کا انکار کر دیا، ان کے دعوے کا انکار کر دیا۔ مطلب کہ جسمانی رشتے تھے، لیکن جو روحانی رشتے ہوتے ہیں وہ بڑے اعلیٰ اور مضبوط ہوتے ہیں۔ اور حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا جو رشتہ ہے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ بھی ایک اعلیٰ روحانی رشتہ ہے، کوئی جسمانی تعلق نہیں مرزا غلام صاحب کا آسم کے ساتھ، صرف روحانی رشتہ ہے۔ اور یہ روحانی جو رشتے بنتے ہیں کسی برگزیدہ نبی کی تعلیم پر، اس کے وجود میں فنا ہو کر یہ رشتے بن جایا کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی میں سامعین کو اور اپنے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اصل میں مرزا غلام صاحب کو جس ذکی غلام کی، جس نشان رحمت کی چلہ ہوشیارپور میں بشارت بخشی گئی تھی، وہ آپ علیہ السلام کا روحانی فرزند ہے۔ آپ کو کوئی جسمانی لڑکا نہیں، اللہ نے دیا ہی نہیں بطور جسمانی لڑکا، اگرچہ جیسے کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ملہم کی خواہش تھی، وہ ڈھونڈتا بھی رہا اپنی اولاد میں اس جسمانی اس نشان رحمت یا اس ذکی غلام کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں دیے ہی نہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اصل رشتہ جو ہوتا ہے روحانی ہوتا ہے، اور یہ سچا رشتہ ہوتا ہے روحانی، یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو جسمانی رشتے ہیں جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں۔ جسمانی اولاد بعض خود باغی بن جایا کرتی ہے اپنے باپ کی یا اپنے ماں باپ کی، تو اس کی تعلیم پر وہ بعض اوقات نہیں چلا کرتے، مخالف ہو جایا کرتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا، وہ بھی باغی بن گیا، اور ایسے حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا، وہ بھی باغی بن چکا تھا۔ لیکن روحانی جو اولاد ہوتی ہے وہ وہی ہوتی ہے جو کہ کسی برگزیدہ نبی کی جو تعلیم ہوتی ہے اس پر چلتی ہے، اس کو پکڑ لیتی ہے، اس سے سرے منہ ادھر ادھر نہیں ہوتی۔ تو اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں روحانی اولاد ہوتے ہیں کسی برگزیدہ نبی کی، کسی برگزیدہ بزرگ کی، اور یہ رشتے روحانی ہی نہایت اعلیٰ اور بلند ہوتے ہیں بالمقابل جسمانی رشتوں کے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سورۃ روم کی آیات 53 اور 54 میں فرماتا ہے، فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْأُمِّيِّ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ
ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پس تو، یعنی اللہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پس تو یقیناً مردوں کو نہیں سنا سکتا اور نہ بہروں کو اپنی دعوت سنا سکتا ہے جب وہ پیٹھ پھیرتے ہوئے چلے جائیں، اور نہ تو اندھوں کو ان کے بھٹک جانے کے بعد راستہ دکھا سکتا ہے۔ تو نہیں سنا سکتا مگر اسے جو ہماری آیات پر ایمان لے آئے، پس وہی فرمانبردار لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چلہ ہوشیارپور میں نازل ہونے والی الہامی پیشگوئی ذکی غلام مسیح الزماں میں ملہم کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پامیں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آمیں۔ یہ الفاظ الہامی جو ہیں بڑے معنی خیز ہیں۔ جس وقت الہامی پیشگوئی نازل ہوئی تھی، ہو سکتا ہے کہ لوگ اس الہامی پیشگوئی کو پڑھتے ہوں لیکن ان کو ان الہامی الفاظ کی سمجھ نہ آتی ہو، لیکن آج ایک صدی کے بعد ہم سب کو ان الفاظ کی بڑی سمجھ آ رہی ہے۔ یہ اس کا مطلب کیا تھا؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے الفاظ نازل فرمائے تھے مرزا غلام صاحب پر، ان کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان الہامی الفاظ میں اپنے ملہم کو خبر دی تھی کہ تیرے بعد تیری جماعت میں بعض لوگوں نے تیرے پیروکاروں کی ذہنی تطہیر کر کے انہیں عملاً مردے بنا دینا ہے، اور وہ عملاً زندہ ہوتے ہوئے مردوں کا رنگ اختیار کر لیں گے، یعنی اپنے ذہنوں سے وہ کام نہیں لیں گے بلکہ ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ انسان زندہ ہوتے ہوئے قبر میں چلا جاتا ہے، اور ان کی اپنی ذہنی صلاحیتیں جو ہیں، ان کا جو تقوی ہے وہ ان سے چھین لیا جائے گا۔ یعنی اس طریقے سے تواتر کے ساتھ یہ ذہنی تطہیر کی جائے گی، برین واشنگ کی جائے گی ان کی، کہ وہ اپنی عقل سے بھی اور اپنا تقوی سے بھی خالی ہو جائیں گے۔ تو بہرحال جب ہم آج دیکھتے ہیں جماعتی احمدیہ قبرستان میں جتنے بھی احمدی بہن بھائی اور بزرگ ہیں، ان کا یہی حال ہے بیچارے، وہ سارے زندہ تو ہیں، وہ کھاتے پیتے ہیں، کام کرتے ہیں اور باقاعدہ شرع کے ساتھ چندہ بھی دیتے ہیں، بھولتے نہیں، تو لیکن ان کی اپنی صلاحیتیں جو ہیں نا، ان کا اپنا تقوی کوئی نہیں ان کے پاس، نہ ان کی اپنی پاس صلاحیت ذہنی کہ اپنے ذہن سے کام لیں فیصلہ کرنے کے لیے، ان میں ضرورت ہی کوئی نہیں، یعنی وہ لکیروں کے فقیر جیسے بن جاتے ہیں، ڈرتے ہیں، خوف ان پر ہمیشہ چھایا رہتا ہے کہ جماعت سے ہمیں نکال نہ دیا جائے، ہم پر یہ نہ ہو جائے، ہم کدھر جائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کے ایک غیر اسلامی سیٹ اپ میں ان کو پنسا کر بالکل زندہ درگور کر دیا گیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو الفاظ ہیں اس وقت چلہ ہوشیارپور میں الہامی پیشگوئی میں نازل ہوئے تھے کہ اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پامیں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آمیں۔ تو یہ جو حضرت مرزا غلام صاحب کے پیروکار ہیں، ان کی آئندہ زمانے میں جو صورتحال بن جانی تھی، اس کا ذکر ہے ان الفاظ میں۔ تو آج جماعت احمدیہ میں سارے یہ لوگ زندہ دارگور بنے ہوئے ہیں، تو یہی وہ زندہ دارگور ہیں جن کی رستگاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی الہامی پیشگوئی میں پھر ملہم کو خبر دی تھی کہ ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، اور وہ اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا۔ یعنی ان اسیروں کو جو مذہب کے نام پر غلام بنا لیے گئے ہیں، جن کے گلے میں مذہب کے نام پر، احمدیت کے نام پر، حقیقی اسلام کے نام پر غلامی کا توق ڈال دیا گیا ہے، وہ ذکی غلام جو ہے اسے ملہم نے مسلم موت کا ٹائٹل دیا، وہ ان کو اس اسیری سے نجات بخشے گا، یہ آزاد ان کو کر دے گا۔ تو بہرحال عالم اسلام کے جو پہلے فلسفی ہیں بڑے مشہور، الکندی صاحب فرماتے ہیں، ان کا بڑا مشہور یہ اسٹیٹمنٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ عملاً مر جایا کرتے ہیں
لیکن ابھی دفنائے ہوئے نہیں ہوتے، یعنی وہ فوت شدہ ہوتے ہیں دراصل، یعنی ان کا ذہن ہی نہیں ہوتا اپنا جس سے وہ کام لیں، جارموں کی طرح فوت شدہ ہوتے ہیں لیکن ابھی دفنائے ہوئے نہیں ہوتے۔ تو میں بڑی معذرت کے ساتھ اپنے جماعتی مجھے قبرستان کے بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے کہوں گا کہ آپ کی بھی یہی حال ہے، آپ زندہ ہیں، چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، لیکن دراصل آپ زندہ درگور ہیں، ابھی دفنائے ہوئے نہیں ہیں، اگرچہ آپ مر چکے ہیں۔ کسی شاعر کا ایک شعر ہے، وہ شاعر کہتا ہے کہ سانسوں کے سلسلے کو نہ دو زندگی کا نام، جینے کے باوجود بھی کچھ لوگ مر گئے۔ یہی بات ہوتی ہے کہ اس شعر میں شاعر نے یہی بتایا ہے کہ بعض کو آتا ایسا ہوتا ہے کہ ایسی ذہنی تطہیر کی جاتی ہے لوگوں کی، ان کو ایسا پڑھایا لکھایا جاتا ہے کہ وہ عملاً اپنی صلاحیتیں جو ان کی ذہنی صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ دیکھیں، انسان اور جانوروں میں یہی فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل بخشی ہے، اسی عقل کی وجہ سے وہ اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے، وہ اسی عقل کی وجہ سے گڈ اور بیڈ میں تمیز کر سکتا ہے۔ لیکن جب کچھ لوگوں کی عقل ہی مار دی جائے، اتنی زیادہ برین واشنگ کی جائے کہ وہ عقل سے ویسے ہی فارغ ہو جائیں، تو پھر اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں تو ان میں وہ گڈ بیڈ کی صلاحیت نہیں رہتی، وہ ان کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں ہیں جو وہ ختم کر دی جاتی ہیں۔ تو یہ حال جو ہے اس وقت میرے جماعتی قبرستان کے بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کا ہے۔ خاکسار اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہے کہ میرے زندہ درگور جو جماعتی قبرستان کے احمدی بہن بھائی اور بزرگ ہیں ان کو شعور دے اس بات کا کہ احمدیت کے نام پر مرزا غلام صاحب کی کو ماننے کے بعد مرزا غلام صاحب کی اولاد نے ان کے ساتھ کیا ظلم کیا ہوا ہے، کہ ان کی جو ذہنی صلاحیتیں تھیں سوچ سمجھ کی وہ ان سے چھین لی گئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ شعور دے اور ان کے تقوی نصیب کرے۔ تقوی ہی جو ہے علم کا موجب ہوتا ہے، یعنی تقوی کی وجہ سے علم پیدا ہوتا ہے، انسان کو ملتا ہے، اور تقوی کی وجہ سے ہی انسان کے اندر جرأت اور دلیری پیدا ہوتی ہے۔ جو لوگ تقوی سے خالی ہوتے ہیں ان میں کوئی بزدل لوگ ہوتے ہیں، ان میں کوئی جرأت نہیں ہوتی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ سب کو تقوی بخشے، اور جس کی بنیاد پر پھر آپ کو احساس ہو جائے کہ آپ کس شیطانی چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو حضرت مرزا غلام صاحب کا ایک شعر ہے بڑا حکیمانہ، میں اس پہ اپنا لیکچر یہ ختم کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، آج میں بھی یہ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کرتا ہوں کہ ایک کرشمہ اپنی قدرت کا دکھا، ایک کرشمہ اپنی قدرت کا دکھا، تجھ کو سب قدرت ہے اے رب الورا، حق پرستی کا مٹا جاتا ہے نام۔ یقین سمجھیں جماعتی احمدیہ قبرستان کا المیہ ہی لوگوں کا یہ ہے کہ وہاں پہ جماعتی احمدیہ قبرستان میں یہ حق پرستی کا نام اور شان تک مٹا دیا گیا ہے۔ کوئی حق کے لیے کوئی آواز بلند کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہر بندہ ڈرتا ہے۔ حق پرستی کا مٹا جاتا ہے نام، ایک نشان دکھلا کہ ہو حجت تمام۔ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول محمد المصطفیٰ افضل الرسول و خیر الورا سیدنا و سید کل ما فی الارض والسماء وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین اولم و آخرم و ظاہرم و باطنن هو مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل۔